بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی عالیشان واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ ابو داؤد میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، آپ کے سامنے حوالہ آ جائے گا، آپ وہاں سے تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت ابن شہاب زہری، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے، یعنی ایک بدو سے، ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا تو سودا طے ہو گیا۔ اب نبی علیہ السلام گھوڑا خرید کر آپ نے اس سے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں تمہیں گھر جا کر اس کی قیمت ادا کروں۔ تو آپ علیہ السلام، حدیث میں الفاظ ہیں، جلدی جلدی چلے، تو وہ عرابی آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام آگے نکل گئے اور وہ کافی پیچھے رہ گیا۔ راستے میں لوگوں نے دیکھا یہ گھوڑا بڑا اچھا ہے، تو کچھ لوگوں نے قیمت لگانی شروع کی کہ ہمیں بھی بیچ دو۔ اس اعرابی نے یہ نہیں بتایا کہ میرا سودا اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہو چکا ہے، نہ ہی لوگوں کو معلوم تھا کہ اس نے نبی پاک علیہ السلام سے سودا کر لیا ہے۔ اگر ان کو معلوم ہوتا تو وہ قطعاً جو ہے وہ دوبارہ اس سے سودے کی بات نہ کرتے اور قیمت نہ لگاتے۔ کرتے کرتے ایک آدمی نے نبی علیہ السلام کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ قیمت لگا دی۔ اب وہ جو بدو ہے، وہ جو دیہاتی تھا، اس کے دل میں لالچ آ گئی۔ اس نے اونچی آواز سے کہا اللہ کے رسول کو پکار کر کہ اللہ کے رسول، اگر آپ مجھ سے گھوڑا لینا چاہتے ہیں تو پھر لے لے، ورنہ میں کسی اور کو بیچ دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تیرا میرا سودا نہیں ہو گیا؟ تو اس نے کہا اللہ کی قسم، میرا اور آپ کا سودا نہیں ہوا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ سودا ہوا ہے تو اس پر گواہ پیش کریں۔ اب یہ دیکھیں کیسی بات ہے، بہت ہی عجیب بات ہے۔ تو قریب ہی کھڑے تھے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ واقعہ ہوا لوگ بھی اکٹھے ہو گئے، تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ یہ اعرابی نبی علیہ السلام سے گواہ مانگ رہا ہے، تو انہوں نے فوراً آ کر کہا کہ میں گواہ ہوں اس واقعے کا۔ جب حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ دیا تو وہ اعرابی مجبور ہو گیا نبی علیہ السلام کو گھوڑا بیچنے کے لیے۔ تو یہ معاملہ ہو گیا۔ بعد میں اللہ کے رسول نے حضرت خزیمہ سے پوچھا کہ خزیمہ تم نے بما تشہد، آخر تم نے یہ گواہی کس بنیاد پر دی ہے؟ یعنی کہ تم تو وہاں موجود نہیں تھے۔ اور واقعی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سودا ہو رہا تھا تو وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، انا اصدقک بخبر السماء افلا اصدقک بما تقول، کہ اللہ کے رسول ہم تو آپ کی ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں جو آسمان سے آتی ہیں، اور جو لانے والا ہے اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو۔ ہم تو ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھ سے سودا کیا ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ نے سودا نہ کیا ہو۔ یعنی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب ہے کہ کہیں بھی اللہ کے رسول جو بھی فرما رہے ہیں وہ بالکل برحق اور بالکل سچ ہے۔ کوئی آدمی اس میں کسی قسم کا شک و شبہ کرتا ہے تو وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کمال کی ہمیں رہنمائی فرمائی، اور یہ کہہ کر انہوں نے نبی علیہ السلام کے اس سودے میں کے وقت حاضر نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے یہ گواہی دی۔ نبی علیہ السلام نے ان کو پھر ایک ڈگری، ایک تمغہ، ایک اعزاز سے نوازا۔ وہ کیا تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خزیمہ کی گواہی آج کے بعد صرف سنگل گواہی نہیں رہے گی، آج کے بعد اکیلا خزیمہ اگر گواہی دے گا تو 2 آدمیوں کے برابر اس کی گواہی کو تسلیم کیا جائے گا۔ یہ شان ملی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کی یہ جو گواہی اللہ کے رسول نے ڈبل قرار دی، تو یہ گواہی بھی ایک ایسے موقع پر کام آئی کہ وہ بڑا ہی عالی شان موقع تھا۔ وہ بھی ہم آپ سے کسی ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ تو میرے دوستو، میرے پیارے بھائیوں، یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے واقعی تن من دھن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون، یعنی کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں، اور آپ پر سب کچھ فدا کر دیا ہے، اور آپ کو دل و جان سے سچا مانا ہے، اور اس کی انہوں نے مثالیں پیش کی ہیں۔ رہتی دنیا تک کوئی آدمی بھی صحابہ جیسی مثال نہیں بیان کر سکتا۔ اس واقعے میں بہت کچھ ہے ہمارے لیے سیکھنے کے لیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بات پہنچے، جو حدیث پہنچے، جو سنت پہنچے، ہم اس کو فوراً قبول کریں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ آج مسلمانوں کا حال جو ہے وہ اس سے برعکس ہے اور اس سے مختلف ہے۔ ہم غیروں سے آنے والی باتوں کو قبول کرتے ہیں، اور جو بات نبی علیہ السلام سے مل رہی ہے اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔